السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ملک کو بحران سے کون نکالے گا؟ ایک سال کی کارکردگی حکومت کی آپ کے سامنے ہے۔ کیا ملک کی اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ آج ان کی حکمرانی ہے؟ خان صاحب صرف وزیر اعظم ہے، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، سب کا یہی الزام ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ ایک سال کے اندر کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ کیا احزاب کے ادارے آزاد ہیں؟ سندھ کے اندر فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت کی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور وزیر اعظم جلد سی ایم سے ملاقات کریں گے۔ ملک کے اندر حقیقی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ جو دعوے وعدے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں ہوئے۔ جتنی کریڈیبلٹی اس حکومت کی شروع کے دن میں تھی، تو اس حکومت کا اتنا ہی اعتماد عوام نے، جو عوام کو اعتماد تھا ان حکومت کے اوپر، وہ اعتماد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بار بار یہ کہنا خان صاحب کا، ان کی کابینہ کا بار بار یہی کہنا کہ پچھلی حکومت نے کرپشن کی ہے، نااہلی کی، اس کی وجہ سے ہمیں ملک جس حال میں ملا ہے، ہمیں کچھ ٹائم چاہیے، ہمیں اپنا ٹائم پورا کرنے دیے۔ بار بار کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں بار بار جو ہے روک رہی ہے، ٹوک رہی ہے، ہمیں حکومت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نصرت واحد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے، میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ پی ایس پی رہنما ایم این اے بھی رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ایک سال کے اندر میڈم کوئی کارکردگی بہتر نہیں، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں، کسی فیلڈ کے اندر بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ اپنے اس میں انٹرو میں کہہ چکے ہیں کہ اکانومی جن حالات میں ملی اس میں اس کو آگے لے کے چلنا اور کوئی چیز اسٹیبلش کرنا، وہ بے انتہا مشکل کام تھا، لیکن اس کے باوجود اب ہم یہاں تک ایک سال کے بعد پہنچ گئے ہیں کہ ہماری اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے۔ آپ کا پوسٹ آفس منافع میں آ گیا ہے، آپ کی پی آئی اے نقصان سے اٹھ کے بیلنس اس پہ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہتری کی طرف آئی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس وقت ہم کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ ہم چلے جائیں۔ اس کے لیے ساری محنت ہو رہی تھی کہ خان صاحب سارے فرینڈلی ملکوں کے پاس گئے، مسلمان ملکوں کے پاس زیادہ تر، اور چائنا کے پاس گئے کہ وہ اتنا پیسہ لے آئیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہماری حکومت چل پڑے، کیونکہ اس وقت ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہر محکمے کو نہ صرف یہ کہ گروی رکھا گیا بلکہ اس کا جو پیسہ لے کے کھا گئے وہ سب ختم ہو گیا، اور سود اتنا زیادہ ہمارے اوپر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں 6 سے 7 ارب ڈالر روزانہ کے حساب سے وہ سود بھی دینا ہے۔ قرضہ تو بہت دیر میں اترے گا، پہلے سود اس کا ادا کرنا ہے۔ تو ان تمام خرچوں کے بعد اگر آپ اپنے ملک کو لے کے چلے ہیں اس حد تک کہ آپ اس کی اکانومی اسٹیبل کر دی ہے، کچھ محکمے منافع تو خیر ابھی بہت دور کی بات ہے لیکن اسٹیبل ہو گئے ہیں، وہ اب نقصان میں نہیں جا رہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کو میں سمجھتی ہوں اسٹیل مل نقصان میں نہیں جا رہی؟ نہیں، اسٹیل مل کی تو بات ہی نہیں کی میں نے، تو آپ سے پی آئی اے کی بات کی ہے۔ اسٹیل مل تو جن حالات میں تھی اس کو تو میرے خیال میں وہ سفید ہاتھی ہے، اس کو بیچ دیا جائے تو کہیں بہتر ہے بنسبت اس کے۔ فرق کیا ہوا آپ کی حکومت اور پچھلی حکومت میں؟ آپ بھی بیچیں، فرق کیا ہوا؟ نہیں چلا سکے گی کیسے بات ہے؟ وہ اتنا زیادہ، مطلب اتنے بلینز اینڈ بلینز اس کا نقصان ہے کہ اس کو کسی میجک کی وہ چھڑی سے لا کے پیسے نہیں بھرے جا سکتے۔ پرویز مشرف کے دور میں وہ نقصان میں نہیں تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں نہیں تھی نا، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا حالات ہوئے؟ آپ تو جمہوری حکومتیں ہیں۔ تو ہم جمہوری حکومت ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک عامر کی حکومت میں اسٹیل مل چل رہی تھی تو چل رہی تھی، اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں چل سکی نا، نہیں چل نہیں سکی۔ آپ میں بھی ان میں فرق کیا ہے؟ ناکام نہیں گئی، انہوں نے اس کو ناکام کیا۔ ایک چلتی آپ کامیاب کر دیں، کریں گے ہم، اگر ہمارے پاس رہی تو ہم کریں گے۔ یہ تو میں سجیشن دے رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں بیچا جاتا ہے کہ نہیں بیچا جاتا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے جس میں کہا کہ احزاب کے قوانین میں ترمیم کی جائے، وہاں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی۔ ایک چیز یہ کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، سب ڈرے ہوئے، کوئی ڈپازٹ رکھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں ڈپازٹ جا کے بینک کے اندر رکھوں۔ ایک تو موقف فردوس عاشق اعوان نے یہ کہا ہے کہ کوئی پیسہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انویسٹ کرنے تو دور کی بات۔ اکانومی کیسے بہتر ہوئی؟ اکانومی اس طرح بہتر ہوئی ہے کہ جو خان صاحب پیسے لے کے آئے ہیں اور جو آئی ایم ایف کے تھرو پیسے آئے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس حالات بہتر ہو گئے۔ جو لوگ اس وقت انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا جمع نہیں کرانا چاہ رہے بینک میں،
نیچرلی جو پیسہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے وہ الیگل اس سے ہے، وہ جمع اس لیے نہیں کروانا چاہتے کہ وہ اگر جمع کروائیں گے تو ان سے یعنی کہ کوشچن سب ہوگا. بزنس مین چور ہیں؟ نہیں، بزنس مین کی تو بات ہی نہیں میں کر رہی سارے ہوں، میں بیوروکریٹ لوگوں چور کے- ہیں، کرپٹ ہیں، دیکھیں نہ بیوروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ بزنس مین. اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہیں. کرپشن وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایکچولی سیاستدانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا سیاستدان ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کرپشن کرنے کا، اور وہ ساتھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں پچھلے تمام اس کے لیے تو ادوار آپ میں. قوانین میں ترمیم لانے جا رہے ہیں تو کہ خوف ختم کریں، بزنس مین جیسے کام کریں، بالکل جیسے بیوروکریٹ ہونا کام چاہیے. کریں، انویسٹ بالکل کریں. بالکل ہونا چاہیے. یہ نیب چیز سے آنی ڈرے ہوئے چاہیے. نیب سے ڈرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس وقت نیب ہر ایک کو پکڑ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس کا بھی غلط پکڑ رہی ہے؟ نہیں، بالکل غلط نہیں پکڑ رہی. سب کو صحیح پکڑ رہی ہے، بالکل صحیح. جتنے بھی لوگ ہیں، بالکل پورا صحیح. اعتماد ہے، ہاں ہاں پورا یقین ہے. بالکل تو پھر بالکل. ترمیم کیوں؟ ترمیم اس لیے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. یہ ہمیں کسی قسم کا غریب بندہ تو نہیں ڈرا ہوا نا نیب سے. نہیں، غریب کے عام پاس بندہ تو بیچارے کے نہیں پاس ڈرا ہے ہی ہوا. کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ یہ تو ان کے لیے ہو رہا ہے نا جو بزنس مین نے جو انویسٹ کرنا ایک طرف چاہتے آپ کا ہیں. اعتماد، دوسری طرف ترمیم. تو ترمیم ہونا ضروری ہے. لوگوں کا ہمارا اعتماد سے کوئی بات نہیں بنتی. اس وقت بات بنتی ہے لوگوں کے حساب سے. اگر بزنس مین کو اعتماد نہیں ہے، اگر وہ فیئرفل ہیں اس بات سے کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو ہم سے فوراً کوشچننگ شروع ہو جائے گی. اور یہ کافی لوگوں نے بات کی ہے کہ اگر جاؤ گاڑی خریدنے یا کچھ کرنے تو فوراً پوچھتے ہیں اتنے پیسے کہاں سے آئے. تو لوگوں کو عادت نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، میں میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، کوئی ادارے آپ کو مضبوط ہوتے یہ نظر آتے ہیں؟ آپ کو معیشت بہتر ہوتے نظر آئی؟ آپ کو اسٹیبلٹی میں نظر آئی؟ معاشی سیاسی استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں صحیح نہیں سمجھ رہا، مجھے سمجھ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ بہتر بتا سکتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب یہاں آج آ کے اور 5 منٹ پہلے جو میری بہن نے گفتگو کی، ہماری بہت اچھی دوست بھی ہیں، لیکن جو ان کی گفتگو تھی ایک لمحے کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی. مطلب وہ جو خوشی انہوں نے 1 منٹ پہلے دیا وہ بہت اچھا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید اگر یہ تھوڑا زیادہ، میں کچھ کمنٹ زیادہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، یو ٹرنس جو باتیں کہیں ان سے دوبارہ انہی باتوں کو جو ہے ان کی نفی کرنا شروع کر دینا. اس کے بعد جتنی گفتگو، اتنی بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی کہ یہ اس پارٹی کو اگر ہم ساتھ رکھیں گے تو ہم سے بڑا غدار نہیں ہوگا، اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو میں خودکشی کر لوں گا، میں نے تو اپنے باپ سے کبھی پیسے نہیں لیے. تو یہ تمام چیزوں کے بعد جب آپ یہ بات کریں، اور پھر سب سے بڑی بات جب آپ اس ملک سے باہر جاتے ہیں، آپ ایمبیسیڈر ہیں نا اس ملک کے، اور پھر جب وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، ہم سب کے لیے وہ قابل احترام ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں اور وہ یہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ سب چور ہیں پاکستان میں، آپ ڈیفیم کرتے ہیں سب کو، ڈیفیم نہیں، لیٹ می کمپلیٹ. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کرپشن ہے اور یہ سب چیزیں کہہ دیتے ہیں، تو آپ کے ملک میں انویسٹ کون کرے گا؟ پہلے تو مجھے یہ بات بتا دیں. کوئی انویسٹ نہیں کرے گا جب آپ اپنے ملک کو اتنا برا کہیں گے. دوسری بات، جب اداروں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کس ادارے کی بات کریں گے جو ٹھیک ہو گیا ہے؟ مجھے تو کوئی، مطلب میں اس پاکستان میں ہی رہتی ہوں، کہیں باہر سے تو آئی نہیں، یہیں رہتی ہوں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے اور یہیں مر بھی جائیں گے، لیکن یہاں ادارہ کوئی مجھے ٹھیک ایماندار نے ایک چیز بتائیں. آپ یہ بتائیے کہ کراچی ان کی شہر، حکومت میں نواز شریف کی ایک حکومت سب میں سے بڑی فرق ہے. بات جو آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ کراچی شہر، وہاں دو ہفتے بارش ہوتی ہے اور آپ کو انٹینسٹی کا پتہ ہے کہ بارش کا کیا حال، اور اس کے بعد یہاں اتنے، اس سے پہلے ایک جو ہے فیڈرل کا ایک آ کے وزیر صاحب وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم 2 ہفتوں میں کراچی صاف کر دیں گے، مہم چلائیں گے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ صفائی جیسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم مہم چلائیں گے. صفائی کیا مہم ہوتی ہے؟ صفائی تو ڈیلی بیسس پہ آپ نے کرنی ہے نا. اور آپ وزیر اعظم صاحب آ کے سی ایم سے نہیں ملتے، سی ایم صاحب وزیر اعظم سے نہیں ملتے. اس کراچی سندھ کی میں بات کر رہی ہوں جس میں کراچی ہے، اور جو کراچی جو آپ کو 90% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے سندھ کو، اور 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے فیڈرل کو. آپ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف آپ آ کے گورنر صاحب اور میئر صاحب آ کے تصویریں کھنچواتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پراٹھے کھا کے چلے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے بچے چلے جاتے ہیں. اتنی شرم کی بات ہے کہ بارش لوگ انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بارش رحمت کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں. لیکن ایک آج اسٹیٹمنٹ مجھے بڑا حیران کیا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی حیران کیا. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں میئر وسیم اختر کرپٹ ہے.
ایک طرف تو ایک وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, دوسری طرف گورنر پوری پی ٹی آئی اس کے ساتھ مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے, وہ چاہے مصطفیٰ کمال کے بھی خلاف بات کریں کس طرح, یہ کیا ہے؟ ایک طرف اس کو کرپٹ کرتے ہیں, دوسری طرف یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے شاید انہوں نے وہ کلپ نہیں دیکھا جہاں یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک نعرہ لگا رہے ہیں, وہ سب نے کلپ دیکھا ہے اور شاید کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ ہے فیصل واڈا. اچھا تو وہ میئر کراچی ٹھیک ہے, اگر تو نہیں, وہ تو نفیس لوگ ہیں آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تو ان کو نفیس لوگ کہا, آپ شاید وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ بات انہوں نے نہیں سنی ہوگی. اور فیصل واڈا صاحب کی تو میں ایک بات بتاؤں کہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تب تو ان کو بڑی سیلفیاں یاد آ رہی تھی کچرے پہ بیٹھ کے کہ میرا جینا مرنا سب اسی شہر ادھر اسی بلدیہ ٹاؤن میں ہوگا. آج وہ بلدیہ ٹاؤن کی طرف نہیں دیکھ رہے, بلدیہ ٹاؤن کا حال دیکھ لیں, وہاں جو جا کے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. سب لوگ برے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب لوگ برے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, پلیز یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے ہی سنوارنا ہے. اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو آپ کوئی اور کام کریں, اب ٹی وی ڈرامے میں آ جائیں. میڈم جگ ہسائی ہو رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر, آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر, آپ کی کابینہ کے اوپر. ایک طرف آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں, ان کو کابینہ میں بٹھایا ہے, ان کے ساتھ ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں. جگ ہسائی ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر. پہلے تو ان کی بات کا میں جواب دے دوں, انہوں نے کہا یو ٹرن خان صاحب کے بارے میں کہ وہ بہت جلدی یو ٹرن لے لیتے ہیں. میں نے خان صاحب کے نہیں, سب کے لیے کہا ہے, میں نے پی ٹی آئی اور سب کو اعظم کے اوپر کہا. تو یو ٹرن کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جب آپ عظیم لیڈر لیتا ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہی کہ عظیم لیڈر اور عمران خان صاحب نے کہا نہ عظیم لیڈر لیتا ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی میں بھی جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اگر تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جاتی ہے یا کوئی سمجھا دیتا ہے کہ دس از رانگ, یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ, تو اس وقت جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. اصولوں پہ بھی کرنی چاہیے یو ٹرن. اصولوں پہ نہیں کرنی چاہیے, اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا ہے یہاں پہ. اگر وہ باہر سے جا کے پیسے لے کے آئیں یا آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں پیسے لینے کے لیے, تو کیا یہ لوگ ایک لمحے کو سوچتے ہیں کہ کہیں زیادہ فرق کیا ہے آپ کا خودکشی سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے جو خان صاحب نے کی ہے. آپ کی حکومت ہے, زرداری صاحب کی حکومت میں, اب نواز شریف کی حکومت میں, اب کرپشن نہیں ہو رہی. کیسے آپ کہہ سکتی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں آپ نے پیسہ پکڑا, باہر سے ڈالر لائے, آپ نے جو وعدے کیے تھے, اچھا وہ چوری کر کے لائے یا پاکستان سے پیسہ باہر بھیج دیا؟ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ پیسے لے کے گئے ہیں جو باہر, ان کا واپس لائیں گے. ایک سال میں سب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک سال میں سب کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے انسان. اس طرح نہیں کہ پہلے دن ہی فوراً جس کے اسٹیپ پہ. کیا پھر آپ نے 100 دن کا کیوں کہا تھا؟ 100 دن کا یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان پلٹ کے رکھ دیں گے. 100 دن میں ایک آپ اپنی لائن متعین کر رہے تھے کہ 100 دنوں میں ہم یہ چیزیں کر لیں گے, اور اس میں سے اگر 75% کہا تھا تو اس میں 35% پوری ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے. چیزیں پوری ہوئی ہیں کیا کون مجھ سے گنوائیں کہ یہ چیز آپ نے بہتر کی, یہ چیز آپ نے بہتر کی, اس سے بہتری. اب ہمارے ملک میں کرپشن اس طرح نہیں ہو رہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, نیب سے لوگ ڈر رہے ہیں. بیرومیٹر کیا ہے, کیسے پتا چلا کہ آپ کرپشن نہیں؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں خود, آپ نے کہا ہے. آپ نے For God's sake مجھے بات کر لینے دیں. آپ کتنے لوگ پکڑے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ساری کی ساری اپوزیشن اندر بیٹھی ہے. میں گن کے بتاؤں کتنے لوگ پکڑے ہیں, وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں. آپ کے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, ہمارے بھی پکڑے جائیں گے. ایسی بات نہیں کہ ان کو نہیں پکڑا جائے گا. ہمیں 5 سال دیجئے آپ, اس کے بعد جو جتنی کرپشن کی ہے یا کر رہا ہے اس کو سب کو پکڑیں گے, سب کو جیل کے اندر ڈالیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچ جائے گا. رہی یا نہ رہے اس سے تو فرق نہیں پڑا. ہم تو صرف پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. وہ آدمی 22 سال اس بات کے لیے لڑا ہے کہ ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے. دن رات وہ 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے اوپر, فاروق نسیم صاحب کے اوپر, منی لانڈرنگ کے کیسز ان کے اوپر بھی ہیں. اگر آپ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کی گورنمنٹ چلے گی. ہاتھ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے, میں نے تو ابھی اتنی سی بات کی ہے کہ 5 سال حکومت کرنے دیں, اس کے بعد جس کے اوپر جو ہمارے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو پکڑا جائے گا. فی الحال آپ کو پتہ ہے نیب چیئرمین نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم پہلے بڑے چوروں کو پکڑیں گے, چھوٹے چوروں کو بعد میں پکڑیں گے, والے لوگوں کو پہلے پکڑیں گے. اور ابھی یہ جو 5 سال میں آئیں گے یا پچھلے شاید 5 سال میں انہوں نے کے پی کے میں کی ہے, تو وہاں پہ ان کو سب کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے گا. میڈم یہ بڑی کارکردگی نہیں ہے حکومت کی, اپوزیشن پوری جیل کے اندر ہے.
یہ تو کر تو رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں, ان کو ٹائم دیا جائے, 5 سال پورا کریں. ہر کسی نے حکومت کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن ہماری صحیح ہے. آپ کو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے حکومت کی کہیں بہتر طریقے سے جا رہی ہے؟ یا تو میرے خیال میں کرپشن کی ڈیفینیشن کو جو ہے دوبارہ سے ہمیں اس کو ریوائز کر لینا چاہیے کہ کرپشن کے زمرے میں کیا چیز آتی ہے. وہ کہ جو آپ کے اپوزیشن میں آ رہے ہیں یا وہ جو کہیں بھی کرپشن کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے برابر میں بھی بیٹھے ہیں, اگر کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمام لوگوں کا احتساب کریں گے, تو آپ جو ہے ابو پارٹی لائن رہ کے کام کریں نا, آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ کے بات کریں. آپ کے برابر میں آپ کے کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو آپ نے بٹھا لیا کیبنٹ میں, اور پھر الیکشن کیوں کرایا آپ نے, پھر اس عوام کا پیسہ کیوں ضائع کیا آپ نے؟ عمران خان کی محنت کہاں گئی 22 سال کی؟ 22 سال تو محنت کرسی کے لیے کی تھی, وہ ان کی کامیاب ہو گئی. عمران خان صاحب کے لیے ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں, عمران خان صاحب کی نیت بالکل صاف ہے, اور نیت پہ مجھے ان کا کوئی شک بھی نہیں ہے, کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو بہت سی چیزوں میں وہ شاید مس گائیڈ ہو رہے ہیں. جو ان کے برابر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اگر چینج کر دیا جائے تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جائے گی, لیکن وہ چینج کرنا نہیں چاہ رہے. ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں یہ بات اب میں کسی اور کی ٹیم ہے, وہ طاقتور لوگوں کی ٹیم ہے. میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابوت نہ کھول. ہاں, تو اتنے طاقتور لوگ, عمران خان بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. دیکھیں ہمیں پہلی بات تو یہ ہے, کرسی کے لیے کمپرومائز کر کے گئے, سودے بازی کی. نہیں امتیاز صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, نہیں امتیاز صاحب میری بات سنیں, دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں. یہ جو چیز بات کر رہی ہوں, پیپلز پارٹی ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے مقدمے نیب میں, اور وہ مقدمے اب وہ دونوں بھگت رہے ہیں. تیزی آپ کے دور میں آئی ہے, تیزی اس کی کریڈٹ آپ لیتے ہیں. آزادی چھوڑ دی ہے, اپنے جتنے ادارے ہیں ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ فون پہ کہا جاتا ہے ہاں اتنے دن لٹکا دو, اتنے دن لٹکا دو, یہ والی چیز اب نہیں. یہ کہا جاتا ہے آپ نے اداروں کو آزاد نہیں چھوڑا, آپ نے اداروں کو مشکوک بنا دیا ہے. بالکل مشکوک نہیں بنایا ہے ہم نے. ہمارے نہ وہ خان صاحب حامے ہوتے ہیں, آپ ترجمان بنے ہوئے اداروں کے, آپ کا یہ کام نہیں ہے. دیکھیں جو آپ کو پہلے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ ایک دن پہلے پتا چل جاتا ہے, پہلے اور دوسرے دن وہ پکڑا جاتا ہے. وہ تو ہم سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا نہیں, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کس کو پکڑا ہے. اب کچھ پتا نہیں, کل ہم پکڑے جائیں, ہمیں نہیں یہ بات پتا, لیکن یہ کہ اگر آپ تنقید کریں گی تو آپ بھی پکڑے جائیں گے. نام کا قرہ ایک دن پہلے اگر نکل آپ نے جاتا کچھ ہے. ایسا چیز کی تو پھر آپ کو نوٹس آ جائے گا. تو وہ نہیں, یہ بات دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. سارے پروف آپ کے پاس ہوتے ہیں, تمام اداروں کو ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. اگر ایسے نہیں ہوگا اور آپ اپنے اداروں کو گھر کی باندھی بنائیں گے تو میں نہیں سمجھتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا پاکستان, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے نیا پاکستان ہے. بریک کے بعد آتا نا, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتا. ویلکم بیک. ہاں, آپ کو نیا پاکستان کیسا لگا ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے سمجھ نہیں آ رہی کہ نیا پاکستان ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن اس وقت جو نیا پاکستان بنا ہے, ان کے ذہن میں حکومت تھی, کرسی تھی, اقتدار تھا, وہ تو مل گئی. عوام کہاں ہے اس اقتدار میں, اس حکمرانی میں, گڈ گورننس میں؟ دیکھیں امتیاز صاحب, ہم جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, ہم جو عوام کے ان کی جو کیا کہیں گے, ان کے حقوق کے جو ہے تحفظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے اس لیے کہ ہم ایوانوں میں جائیں اور وہاں جا کے لیجسلیشن کریں, لیجسلیشن کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کریں. عوام کو کیا چاہیے, پبلک کو کیا چاہیے؟ پانی, صاف پانی پینے کے لیے, ان کو ان کے مہنگائی نہ ہو, ان کو اسکول چاہیے, ان کی میڈیکل فیسلٹیز ان کو ملے. یہ تمام چیزیں اگر ان کو مل رہی ہیں تو میرے خیال میں مور دین انف. اب مسئلہ یہ ہے کہ نئے پاکستان میں ہم نے کیا کر دیا ہے. نئے پاکستان میں ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی آپ کے جو اگینسٹ بات کریں گے, جو آپ کے مزاج پہ گراں گزرتی ہے, اگر وہ چیز آپ کو لگ رہی ہے تو آپ نے فوراً ایک لیٹر ایشو کروانا ہے ایک خاص ڈپارٹمنٹ سے, اور اس سے ایک دن پہلے آپ کا اسپوکس پرسن آ کے بول دیتا ہے اور وہ دوسرے دن اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ایک چیز یہ مطلب ڈیموکریسی آپ کہاں رہ گئی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد آپ کے ملک میں ایک عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا جو انسان ہے وہ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کھانے کے لیے
روٹی نہیں ہے ان کے پاس. باہر نکلتے ہیں تو گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے. بائک والوں سے پوچھئے کہ کیا حال ہو گیا ہے. پھر آپ میڈیکل فیسلٹیز کا حال کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا ایک وہ ہیلتھ کارڈ ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے کیا وہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ سندھ کے کس ایریا میں اس کو دیا گیا ہے؟ پلس اس میں ڈینٹل فیسلٹیز ہی نہیں ہے. ایک عام جو شخص ہے اس کو یہ ڈینٹل جو ہے وہ سب سے زیادہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو اس کو سب سے زیادہ پرابلمز ہوں گے, لیکن آپ نے وہ دیا ہی نہیں. اس میں اس کا پتہ نہیں کس طرح سے آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اس کے بعد کھانا پینا, ہر چیز کو مہنگائی ڈبل ٹرپل ہو گئی. ابھی جو رمضان گزرا ہے آپ سوچئے کہ لوگوں نے کس طرح سے روزے رکھے. پھر عید آئی, لوگوں نے اس پہ عید پہ کپڑے نہیں بنائے. اب کے جو عید آئی اس میں بھی کپڑے نہیں بنے, اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو ووٹ دیا. جو آپ نے سبز باغ دکھائے, ان تمام سبز باغ پہ آپ نے یو ٹرن لیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں یہ پالیسی موجود ہو کہ یو ٹرن لینا ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ریاست اور جب لوگوں کے لیے بات کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ نے صرف اپنی جو ہے انڈیویجویلٹی کو نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کا جینا مرنا ہے, نہ کہ لوگ مریں بھاڑ میں جو مرضی ہو, آپ نے اپنی کرسی کے ساتھ چپکے رہنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دیکھنی پڑیں گی اور سوچنی پڑیں گی, اور ان کو بڑے بڑے بولڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اگر یہ نہیں لیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے. جس طرح کہ ماضی کی حکومتوں کا ڈیزاسٹر ہوا, یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. موجودہ نئے پاکستان کے حالات بدترین حالات ہیں پرانے پاکستان سے. لوگ کہتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے, نیا پاکستان نہیں چاہیے. تحریک انصاف والا نیا پاکستان. آپ کے لیے تو نیا پاکستان ہے, عوام کے لیے نیا پاکستان نہیں ہے. کسی کے لیے بھی نیا پاکستان نہیں ہے. یہ ورسٹ ہو گیا ہے. بالکل میں اس بات کو مانتی ہوں. مہنگائی بے انتہا بڑھ گئی ہے, ڈالر کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے, لیکن اس سب چیزوں کا کیا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے؟ اقتدار کس کے پاس ہے؟ اقتدار سے فرق نہیں پڑتا بھائی. آج تو آپ سے پوچھیں گے نا, ہم سے پوچھیں گے بالکل, لیکن ہم سے 5 سال کے بعد پوچھیں, 1 سال کے بعد ہماری جان کے پیچھے نہ لگ جائیں آپ کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. کیا نہ کریں ہم, مجھے بتائیں آپ کس طرح پاکستان کو صحیح لے کے آئیں گے. فرما رہی ہیں کہ جی حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس سے پہلے حکومت آپ سے نہیں چل رہی, اس سے پہلے خودکشیاں نہیں ہو رہی تھی, اس سے پہلے لوگ نہیں مر رہے تھے. جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ حالات بہت زیادہ خراب اس میں چھوڑ کے گئے ہیں, جس کی وجہ سے مزید خراب ہو رہے ہیں. اب اس کو نارمل کرنے میں, اس کو وقت پہ لانے پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگے گا. آپ کی خواہش کے مطابق آپ تو 20 سال تو ہم نہیں دے سکتے نا. 20 سال تو یہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ خواہش بے شک ہوتی رہے, لیکن ہم مانگ بھی نہیں رہے 20 سال. ہمیں 5 سال آپ سکون سے کام کرنے دیں. اس کے بعد کون سکون سے کرنے نہیں دے رہا؟ یہ آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ. آپ اسی میڈیا کے اوپر آ کے آپ اپوزیشن کے اس وقت گورنمنٹ کی, زرداری صاحب کی, آپ 126 دن دھرنا دے کر کنٹینر لے کر پورے پاکستان میں گھومتے تھے. اس ٹائم میڈیا صحیح تھا, آج میڈیا خراب. نہیں میڈیا آپ کی اکاؤنٹبلٹی. میں میڈیا کو نہیں کہہ رہی کہ میڈیا خدا نخواستہ خراب ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الزام تراشی کرتے کیوں ہیں آپ لوگ. آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح کی حالات. شروع ہی آپ نے الزام تراشی کی. نہیں, شروع میں ہم نے خان صاحب کا رویہ دیکھیں. خان صاحب شروع میں کہہ رہے تھے 4 حلقے کھول دو. اگر وہ 4 حلقے کھول دیتے تو کیا یہ والے حالات ہوتے کہ ہم جا کے خامخواہ کھڑے ہو جاتے 126 دن کے لیے لڑنے میں؟ اگر وہ کھول دیتے, بے شک وہ بعد میں نکل آیا کہ جی بےایمانی نہیں ہوئی, لیکن ایک بندے کی وہ تو چیز ہونی چاہیے نا کہ ہاں وہ کہہ رہی ہے اپوزیشن, وہ جماعت جس کو امید تھی کہ وہ جیت جائے گی, اگر وہ کہہ رہی ہے 4 حلقے کھول دو تو کھول دو. اس میں کیا ہے؟ آپ کو کیوں اپنے اوپر یقین نہیں ہے؟ اس ٹائم خان صاحب کو عوام بھی یاد تھی, یہ ملک بھی یاد تھا, حالات کا بھی پتا تھا, مہنگائی کا بھی پتا تھا. آج پتا نہیں. آج بھی انہیں پتا ہے, آج بھی وہ جانتے ہیں. وہ 16 گھنٹے کام صرف اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. ابھی اس آدمی نے سانس نہیں لی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ شروع ہو گیا. اب مجھے بتائیں اس کشمیر کے مسئلے کے ساتھ وہ اس کی طرف توجہ دے, بین الاقوامی لوگوں کی طرف توجہ دے, یا وہ آ کے کراچی کا. میڈم ایک سوال آپ سے, جب ملک کی معیشت صحیح نہیں تھی, بہتر نہیں تھی, پیسے چاہیے تھے, آپ نے کم عرصے میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے, کسی حکومت نے اتنے کم عرصے میں. ایک بات ہے. دوسری بات, خان صاحب پوری دنیا, یعنی دنیا سے مراد ہے کہ یو اے ای گئے, سعودی عرب, چائنا گئے, ہر طرف پیسے مانگنے گئے. کشمیر کے لیے کیوں نہیں گئے؟ لابنگ کرتے, بات کرتے. دیکھیں خود جانا ان کا اس وقت ضروری نہیں ہے. اس ٹائم ضروری تھا, آج نہیں ہے. کشمیر امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل کشمیر امپورٹنٹ ہے. کس نے کہا آپ کو امپورٹنٹ نہیں ہے؟
شاہ صاحب اپنا حج چھوڑ کے آئے ہیں, بہت بڑی بات ہے یہ. جہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ نہیں ہوتی. نہیں, وزیر خارجہ ہوتا ہی اس لیے ہے پچھلی گورنمنٹس کی طرح کہ جہاں پہ 5 سال تک کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. وزیر خارجہ ہوتے ہی اس لیے کہ وہ سارے خارجی معاملات کو اچھی طرح دیکھے جا کے ممالک سے. کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور آپ فارن پالیسی تباہی کی طرف ہے. بالکل کوئی بھی چیز تباہی کی طرف نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے, 1 سال اور, آپ دیکھیے گا کہاں پہ ہم پہنچیں گے اور کہاں پہ پاکستان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگ رہی ہے کہ معیشت اور اس نے فارن پالیسی کو بہتر کیا, کیونکہ اپوزیشن کی پارٹیاں سب کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب تباہی کی طرف ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کے علاوہ کہنے کوئی ڈائریکشن, سارے کے سارے جیل میں بھیجے جا رہے ہیں. یہی بات کریں گے اور کیا کہیں گے. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5 سال دے دیں, یہ بڑی انتہائی امیچور قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک جو ہے حکومتی نمائندے سے ہم اس چیز کی کم از کم میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی. 5 سال ہم آپ کو دے دیں, ہم آپ کو 10 سال دے دیتے ہیں. آپ ایک تو چیز بتائیے, پچھلے 1 سال میں آپ کی کوئی ایسی پالیسی مجھے بتا دیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہاں ان کو اگلے 5 سال دے دیں تاکہ یہ کچھ بہتری کی طرف چلی جائے. بات یہ ہے کہ 5 سال تک لوگ جئیں گے تو 5 سال کے بعد ان کا احتساب ہوگا. آپ نے تو لوگوں کو مرنے کی طرف ڈال دیا ہے. لوگ کھا نہیں سکتے, کچھ کھا ہی نہیں سکتے, تو کس طرح سے کیا آپ ایسے اتنا جینا حرام کر دیا کریں. جینا حرام ہوا ہے. 5 سال میں کس طرح سے لوگ جئیں گے, کس طرح سے رہیں گے, جینا مشکل ہو گیا ہے عوام کا اس طرح سے. پہلے آپ نے کہا جی ہم 100 دن میں یہ کام, 100 دنوں میں کیا, چلیے آپ نے, میری بہن نے بڑی بات کر دی کہ 35% آپ نے, آپ مجھے بتائیں 0.01% آپ بتائیے. میں آتا ہوں, ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا اور میں ضرور ڈاکٹر صاحب اپنا نصرت واحد صاحبہ سے پوچھوں گا کہ واقعی ان کے جو دعوے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا, جو انہوں نے کہا ہے, بریک کے بعد وہ بتائیں کہ جن اتنے بڑے دعوے ان کے تھے, انہوں نے ایک کوئی وعدہ, کوئی ایک چیز پوری کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر الزامات لگائے, یہ خود ہی بتائیں گی کہ ہاں ہم نے یہ چیز وعدے جو خان صاحب نے کیے تھے, کسی اور نے نہیں کیے تھے. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم. حال کیا ہوا ہے عوام کا؟ کوئی ایک وعدہ, کوئی ایک چیز کہیں بھی بہتری آئی ہو تو آپ بتا سکیں 1 سال کے اندر. میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ اتنی کارکردگی بہتر بتائیں کہ جیسے پچھلی حکومت نے جو غلطیاں کی وہ بھی آپ کے کھاتے میں آئیں. ہاں, جو دیکھیں بار بار ایک ہی بات آتی ہے پوری, کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا ملک اس کنڈیشن میں تھا کہ اس کو لے کے آگے چلا جا سکے. کیا اتنا پیسہ ہمارے پاس ریزرو میں موجود تھا؟ ہمارے پاس 10 دن کے پیسے تھے. ہماری اکانومی بالکل ڈوب چکی تھی. خان صاحب اگر وہ وعدے کر رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو وہ ایکچولی جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور حکومت میں آنے سے پہلے باہر جو سچویشن ہوتی ہے, یعنی کہ پاکستان کا پتہ نہیں تھا, معاشی سیاسی صورتحال کا پتہ نہیں تھا. اس میں کیسے ہو گیا پاکستان کا نہیں پتا, یعنی کہ اس کو پاکستان کی کرپشن کا نہیں پتا تھا کہ اس حد تک یہ کرپشن. ڈاکٹر صاحبہ کو پتا تھا, امتیاز میر کو پتا تھا, اے بی سی کو پتا تھا کہ ملک کے اندر کرپشن کے, اکانومی کا پتہ نہیں تھا. اکانومی کا پتہ ہونا اور بات ہے, لیکن جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی ادارہ پروفٹ میں نہیں ہے, ہر چیز نقصان میں جا رہی ہے, تو وہ آدمی کیا کرے, کس طرح اس کو اٹھا کے بوسٹ کر دے؟ اس کے لیے اسے ٹائم ہی چاہیے نا. پیسہ باہر سے لائے گا, چیزیں ٹھیک کرے گا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں گی اور پھر پروفٹ کی طرف آئیں گی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ اگر چلے جاتے ہیں جی اس طرف پوسٹل آفس کی طرف یا NHA کی طرف, اس میں بہتری ہوئی ہے, ہاؤسنگ اسکیم کی طرف چلے جائیں. آپ دیکھیں خان صاحب نے اگر وعدہ کیا تھا میں اتنے گھر دوں گا, تو شاید ہو سکتا ہے 5 سال میں اتنے گھر نہ دیے جا سکیں, لیکن اس کے باوجود ہاؤسنگ کے کام پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ شیلٹر ہومز بہت سارے بن چکے ہیں جس میں آٹومیٹکلی لوگ آتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, وہ وہاں پہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے, وہاں مسافروں کو رات کا سونے کا بھی ہو رہا ہے. وہ کسی ایک شہر میں نہیں ہے, 3-4 شہروں میں یہ چیز شروع ہوگی. مدینے کی ریاست کی طرف یہ چل پڑے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مدینے کی ریاست میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا؟ ہاں میڈم, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہیں گی خان صاحب؟ بار بار مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. مدینے کی ریاست میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی, مدینے کی ریاست میں خرید و فروخت ہوتا تھا. کیا کہیں گی؟ امتیاز صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ یہ بار بار استعمال ہو رہا ہے مدینے کی ریاست, اس پہ ہماری چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے اس ورڈ کو کنڈیم کیا ہے کہ خدا را یہ لفظ نہ بولے, آپ کچھ اور کر دیں, کیونکہ مدینے کی ریاست جو ہے ان کے تو ہم جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں.
اور نہ وہاں یہ حرکتیں ہوتی تھیں جو آج کل ہو رہی ہیں. تو اس ورڈ کو پلیز استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. ہاں اس کے بعد آپ بات کریں. پتہ نہیں تھا ملک کے حالات کیا تھے, کرپشن کیا تھی, معاشی صورتحال کیا تھی. میں بڑی حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم پاکستان کے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا عام پبلک سے رابطہ ہے, رات دن ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے خراب ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ادارے اتنے کرپٹ ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا. تو جب آپ کو اتنا نہیں پتا تو پھر آپ ٹریننگ کرتے آتے نا. ابھی یہ ٹریننگ, یہ پاکستان کے لیے یہ بھی ٹریننگ ہم آپ کے لیے کھولیں گے کہ آپ کو پتا چلے جی یہ ٹریننگ ہوگی, تو پھر اس کے بعد نہیں, یہ میں کسی کو اچھا نہیں کہہ رہی, لیکن یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یہاں آ کے یہ بات کریں جی ہمیں یہ بات ہی نہیں پتا تھی. یہ کیسی بات ہے کہ آپ 22 سال جو ہے آپ نے ایسی تیسی پھیر دی. پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے 120 دن دھرنا دے کے کسی شخص کو نہیں چھوڑا, جس طرح کی لینگویج استعمال کی. آج آپ دیکھیں سیاستدانوں کو کن القاب سے پکارا جا رہا ہے, اس کا جو بیس ہے وہ آپ لوگوں نے شروع کیا. ذمہ دار یہ ان کے ذمہ دار ہیں. یہ لوگ کیا کیا بولتے رہے ہیں وہاں کنٹینر پہ چڑھ کے, کنٹینر سے اترنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے خراب کیا. دیکھیے یہ کنٹینر سے اترنے کو تیار, کنٹینر سے نیچے اترے. وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. جب یہ سوچیں گے نا تب ان کی سوچ کی جو رگیں ہیں نا وہ کھلیں گی, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. آپ نے ہر چیز کا مطلب ایک کوئی 100 سالہ منصوبہ آپ نے دے دیا ہے, 100 سالہ منصوبے تک کوئی جیے گا تو آپ اس کو انجوائے کرے گا نا. اس سے پہلے کیا ہوگا, آپ یہاں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سب اچھا ہو گیا, اکانومی پاکستان جنت بن گیا. ہمیں تو وہ جنت نظر نہیں آ رہی, آپ کو جنت شاید یہ صرف گورنمنٹ والوں کو جنت نظر آ رہی ہے, ہم لوگ تو جنت ہمیں نہیں نظر آ رہی. لیکن یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, ہمیں یہ چاہیے, ان کو یہ چاہیے تو جو کراچی جو ہم نے نہیں سنبھالا تھا میڈم, ہم نے نہیں سنبھالا تھا. اور نہیں اگر جب مصطفیٰ کمال صاحب جب ناظم تھے تو کراچی کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا. ورلڈ میں 3rd نمبر پہ وہ میئر آئے تھے سٹی ناظم. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے نمبر 2 ہے یا نمبر 3 ہے, لیکن وہ انہوں نے کراچی کا نو ڈاؤٹ آج بھی لوگ ان کو یاد کرا. کراچی میں جب بارشیں ہوئی تو سید مصطفیٰ کمال کو یاد کیا گیا. سی ایم نے جب ہوا انہوں نے میٹنگ کال کی تو سید مصطفیٰ کمال کو بلایا گیا اور انہوں نے جا کے سجیشنز دی. جب آپ نے کہا جی مہم, تو ہم تو حیران تھے کہ مہم کیا ہوتی ہے, صفائی مہم. سید مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات کہی کہ کچرا تو آپ 2 ہفتوں میں اٹھا ہی نہیں سکتے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو بہت بڑے ٹھیکیدار بن رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا تمام جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو کراچی کے بٹھاتے, ان سے بات کرتے, اس شخص کو بٹھاتے جس کو ایک ایک گلی کوچے کا پتہ ہے کراچی کا. تو اس کا آپ سنسیئر ہی نہیں ہے, آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. کوسچن مارک سنسیئرٹی چیلنج کر دی. میں تو نیت پہ بھی شک کر رہی ہوں. میں تو کہتی ہوں ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. ان کو سوائے سیلفیوں بنانے کے, ان کو سوائے وہاں پراٹھے کھانے کے بارش کے ٹائم پہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں. جواب لے لوں میڈم. تصویریں آج کل انسان خود نہیں کھینچتا. جہاں پہ بھی جاؤ 15 لوگ ہوتے ہیں جو تصویر کھینچ کے ڈال دیتے ہیں آپ کی. پھر پراٹھے کھانے کی جہاں تک انہوں نے بات کی ہے, کیا انسان کی زندگی سے کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے؟ اگر وہ بارش میں گھوم رہے ہیں اور کہیں پہ انہیں سوپ نظر آیا یا چائے نظر آئی ہے تو اگر انہوں نے پی لی ہے گورنر صاحب نے یا کھا لیا ہے سوپ, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیا آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے علی زیدی کو اور ان کی ٹیم کو کس طرح وہ لوگ کام کریں. وہ عین کچرے کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں, پانی کے اندر ہمارے لڑکے کھڑے ہو کے صفائی کر رہے ہیں, پورے نالے صاف کیے, صاف کر کے ابھی وہاں سائٹ پہ کچرا کیا ہے تو بارش دوبارہ ہو گئی. اس سے بے انتہا کچرا پھیل گیا دوبارہ سے کہ اس کی صفائی میں اب ٹائم لگ رہا ہے. ورنہ پہلی دفعہ والا جو بارش کے بعد جو کچرا ہوا تھا اس کو بہت حد تک صاف کر لیا. میڈم نااہل نا تجربے کار کہہ رہے ہیں, آپ کو تجربہ نہیں تھا, اہلیت نہیں. دیکھیں تجربہ نہیں تھا بالکل, ڈیفینیٹلی ہم میں سے بہت سے لوگ 5 سال حکومت تو کی تھی خیبر پختونخوا میں کرنا اور فیڈرل میں کرنا 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یہ بات نہیں کہ اگر تجربہ نہیں تھا تو نااہل ہیں. یہ نااہل وزیر اعظم آپ کو 5 سال کے بعد دکھائے گا کہ پاکستان کی شکل کیا ہے. یہ آج کہہ رہے ہیں نا نااہل, پوری دنیا جو اہل تھے وہ پاکستان کو انتہائی خوبصورت بنا کے چلے گئے. کچرے کے ڈھیر نہیں ہیں, تعلیم ہے, پیسہ بے انتہا ہے لوگوں کے پاس, پینے کا صاف پانی بے انتہا ہے, کیونکہ یہ تجربہ کار تھے. ہم تو تجربہ کار نہیں ہیں, ہم نے اس کا قدر مچا دیا آ کے. کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں تو جو جڑ ہے وہ یہ لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن اپوزیشن ہے.
जिसने 15 साल और 30 साल एक दफा का वजीर आला बनता है 6 दफा, एक वजीर आजम बनता है 3 दफा, फिर यहाँ पे आप सदर भी बनते हैं और आपके चीफ मिनिस्टर भी 100 साल से हुकूमत करें, लेकिन उसके बाद तो आप ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं, ब्लेम शिफ्ट नहीं कर रही हूँ मैं, ब्लेम शिफ्ट नहीं कर रही हूँ। 5 साल बाद भी कहेंगी ये जिम्मेदार है। नहीं, 30 साल और 1 साल के आप किस तरह, मैं कहती हूँ क्वेश्चन भी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन आपको तो लोगों ने वोट दिया ना, एतमाद किया ना। इससे नहीं फर्क पड़ रहा वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन 1 साल का और 30 सालों का आप हिसाब एक साथ नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। आप लोगों को बिल्कुल मुंह पे जिप लगा के बैठना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि 5 साल तनकीद नहीं करे कोई आपके ऊपर, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पूछे बिल्कुल आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान में आपके हालात क्या बनते हैं, कुछ भी हो कोई तनकीद नहीं होती। फिर आपने कैसे तनकीद की अपने दौर में? हमने की इसलिए कि इनको 30 साल हो गए थे हुकूमत करते हुए। वो कह रही है टीम, आपके पास जो टीम है वो सारे वही लोग हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं। इससे फर्क नहीं पड़ा, हम उन लोगों को लेके आए जो केपेबल है, जो पाकिस्तान के केपेबल लोग हैं, जिनको तजुर्बा है, और वो साफ सुथरे तकरीबन लोग हैं। अगर उनके ऊपर करप्शन है, यानी कि आपको ज्वाइन करें वो साफ सुथरे नहीं, मैं वो उनके दौर में थे, करप्ट थे। मैंने कहा तकरीबन, सारों को नहीं मैं कह रही कि सारे के सारे बहुत फिरदौस आशिक अमान साहिबा, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं कर रही, वो कैसी आपकी मैं किसी का नाम आपकी नजर में वो बहुत सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान के लिए काम कर रही है और दिन रात वो डिफेंड कर रही है। आपके साथ जो भी है वो सिंसियरली काम कर रहे हैं, सब ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सब ईमानदार हैं। कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि वजीर आजम के होते हुए आप बेईमानी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि खान बैठा है, खान बैठा है, कोई बेईमान नहीं हो सकता, खान की नजर है। इससे पहले इन्होंने जो मनी वो जो है लॉन्ड्री मशीन जो लगाई है, उसमें जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं कि जो ही एक करप्ट शख्स वहां से आता है वो उस मशीन में धुलता है और वो फरिश्ता बन के बाहर आता है और वो इनकी कैबिनेट में आके बैठ जाता है और फिर वो इतना अच्छा काम करते हैं और उन्हीं लोगों के ये करेंगे बेहतर लोग लाए। नहीं देखिए, अच्छे लोग लाए। अच्छा, जिन वो बेहतर जो लोग हैं, जो फरिश्ते इनके साथ बैठे हुए हैं इनकी कैबिनेट में, उन फरिश्तों पे जो एलिगेशंस हैं वो तो साफ करवाइए पहले। आप उनको तो साफ नहीं करें, वो साफ नहीं हो सकती, वो नहीं। आप तनकीद नहीं करें, चुप रहे 5 साल, तनकीद ना करें, इनको यही नहीं पता करने दें। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत में आप दूसरों की राय का एहतराम करते हैं, ठीक है, का मकसद ये है दूसरे को काम न करने में। ये तो रवैये, अगर इस तरह के रवैये होंगे तो ये तो मेरी जात की बात नहीं हो रही ना, ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो तनकीद होगी, तनकीद जो होती है मुस्बत तरीके से आपने लेनी है और को आपने फिर बड़ी मेहरबानी दोनों गेस्ट की। तनकीद तो होती है और तनकीद होनी भी चाहिए। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो गवर्नेंस है आपके सामने है। मैडम ने जिस तरह कहा कि आप चुप रहें, खामोश रहें 5 साल तक, ये वही मीडिया है जिस मीडिया की वजह से ये लोग कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जब यूएसए गए कि मैं इस मीडिया की वजह से तो यहां तक पहुंचा हूं। आज उस मीडिया को कहते हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग ये चीज कर रहे हैं, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। सबका जमहूरियत के अंदर तनकीद करना जायज है, एहतजाज करना जायज है, जलसे जुलूस करना जायज है। ये कहते हैं कि हमने अपोजिशन को जेल में डाल दिया। हुकूमत कौन होती है जो अपोजिशन को जेल में डाले? इदारे डालते हैं, लेकिन ये क्रेडिट लेते हैं बार बार। देखें, हम एहसाब के नाम पे आए और हम इंसाफ के नाम पे आए। अपोजिशन के साथ तो एहसाब भी हो रहा है, इंतकाम भी, इंसाफ भी हो रहा है। अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको क्यों शेल्टर दिया गया है? इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।